अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। आज आतवार नवंबर के रेतुक 8 तारीख 1442 हिजरी कि माह रबीउल अव्वलुक आज 21 तारीख। प्रोग्राम की खूबसूरत सफ़र करो तुम आज ते पन्नन दोन मेज़बान से ताई। बहुस अजहर हाजनी तो मोन साथ दिन अज़किस प्रोग्रामस मज मुनीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम सलाम मुनीर, तुम ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक असल पर। अच्छा मुनीर, जी आतवार चूंकि आज अच्छा आतवार हंद हवाल कत सठी खास आतवार चूंकि फरागतुक दो, बिल्कुल आतवार आरामुक दो। आतवार दो गरिक सारी बस सोन यह प्रोग्राम ते रलित मिलित वुचान। तो आतवार दो खास कर सान वुचन वालन ये इंतजार जे तिहंद तफरी बापत तिहंद इंटरटेनमेंट बापत क्या थोमुत। तो प्रत सात कोशिश करान न सिर्फ गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम मज बल्कि दमन प्रोग्रामन मज बाकी प्रोग्राम दूरदर्शन पे नशर सपदान जे यम सान वुचन वालन हज वमीद तिमन वमीदन पे हेकन वुतरित। तो आतवार हंद हवाल यह कत वन लायक जे अगर पन्ने बचपन कत करो खर तुम करो अत कथ सत इतफाक यम सन बाकी नौजवान दोस्त सान पुई हंद दोस्त तम कर अत कथ सत इतफाक जे आतवार हंद पन्निस बचपनस मज पूरे 6 दोहन इंतजार पूरे 6 दोहन प्लानिंग करान जे आतवार दो कत ग्राउंडस मज गो गिंदने। आतवार दो मान गर कुन जाए चकरस, आतवार दो मास हुंद गर गन, आतवार दो मातामाल सही। तुहज याद मे बासान ये सही बचपन के आपने बचपन का जिक्र छेड़ा तो क्या कहें आपसे कि एक ऐसा मंजर आता है आंखों के सामने यथ मज मार डार तिछे डांट डपट तिछे तो अख मोहब्बत तिछे आसान पेरेंटन हुंद। और अपने बचपन की जब हम यादों के झरोखे में जाने की कोशिश करते हैं तो कुछ तलख यादें भी होती हैं और कुछ मीठी यादें भी होती हैं। एक आध यादें आपके साथ और अपने नाजरीन के साथ आज शेयर करते चलें। क्या पता जो 90s के किड्स हैं वो रिलेट कर पाए हमारी इन बातों के साथ। एक याद ये है हमारे स्कूल के हवाले से कि त्रेम जमस मज पारान तो सैनिस स्कूलस मज आव अख सरदार जी तैनात करना टीचर। तो सो फर्स्ट टाइम यम साथ में सरदार जी वुचमुत ओस और उसके पास एक स्कूटर हुआ करता था और छुट्टी के टाइम वो मुझे स्कूटर पे ले जाके दूसरे गांव तक ले जाता था 1.5 किलोमीटर दूर। और 1.5 किलोमीटर से वापस चलकर मैं अपने घर आता था। तो ये एक याद जो मैं आज भी चर्च करता हूँ। तो डून कालस मज खास कर क्या आसान डून रंग लाना था और हफ्तों तक हम स्कूल नहीं जा पाते थे क्योंकि टीचर बड़ तथ पे लायान। तो पत क्या करान सेर डाक फटरावान पत मथावान सुई कोशिश करान ये रंग वथना। खैर अब हम आज के बचपन की अगर हम बात करें तो मैं बासान यह गि टोठी पहमत वन तो मगर नाजरीन माफ़ी मंगित वन जे आज का बचपन कहीं खोसा गया है क्योंकि हमारे जो मसरूफ पेरेंट्स हैं वो अपना वक्त बचाने के लिए या बच्चों से पीछा छुड़ाने के लिए वो उनको गैजेट्स के हवाले कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मुनीर, आपने जो बचपन का जिक्र छेड़ा। बचपन वाकई बहुत खूबसूरत होता है हर एक इंसान का और बचपन की जो यादें हैं वो दिल के बहुत करीब होती हैं। और जिस तरह आप बिल्कुल बजा फरमा रहे थे कि आजकल के दौर में आम लोगों की ये शिकायत है कि हमने अपने बच्चों से बचपन छीना है। शिकायत भी करते हैं लेकिन इसका तदारुक भी नहीं करते। बेहद ज़रूरी है कि इस तरफ तवज्जो मबजूल की जाए। इस हवाले से बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के साथ वक्त सरफ किया जाए। इस तरह मुनीर भी कह रहे थे आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हमारे पास वक्त नहीं होता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप बच्चों को वक्त न दें।
بچوں کی پرورش صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ لاڈ پیار کریں, آپ پیسہ بہت سارا انہیں دیں اور انہیں کہیں کہ پیسہ لیں اور جو لانا چاہتے ہیں لے آئیں. بچے آپ کا وقت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی فلسفی کا کہنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ آپ زندگی میں کتنے کامیاب ہیں تو اس چیز کو آپ تبھی دیکھ پائیں گے جب آپ اپنے بچوں کی طرف دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کتنے سلجھے ہوئے ہیں, کتنے ڈسپلنڈ ہیں, کتنے کامیاب ہیں. تو آپ کی اصل کمائی جو ہے نا وہ آپ کے بچے ہی ہیں. تو ہم حالانکہ جانتے ہیں کہ آپ کافی زیرک ہے, سمجھدار ہیں, لیکن اپنی ادنا سی حیثیت میں کبھی کبھار کچھ باتیں آپ کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس پروگرام سے آپ کو کافی زیادہ وابستگی ہے, اس پروگرام سے آپ کافی محبت کرتے ہیں اور جو اس پروگرام کے ہوسٹس ہیں ان سے بھی آپ کو بہت زیادہ محبت ہے. اور جب ہم اپنی ادنا سی حیثیت میں کچھ باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں ان باتوں پر آپ عمل پیرا بھی ہوتے ہیں اور ان باتوں کی طرف آپ توجہ بھی مبذول کرتے ہیں. اب دیکھیں نا اظہر بھائی کہ آج کے جو ماہرین ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اور یہ دیکھا بھی جا رہا ہے کہ یم اس اوبیسٹی ہند معاملات ڈائبٹیز ہند معاملات اور بچے کافی زیادہ وہ اس میں تم چھ ولنا آمت یمن بیمارین مز. اور آپ نے وقت کی بات کی کہ اس ہتھ روپیے کی جائے 200 روپیے 100 روپیے کران بچس پہ خرچ, مگر اس وقت چھ وہ پیسہ اس وقت کے ساتھ کمپنسیٹ نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. اور حقیقی معنوں میں آپ اپنے بچے کے لیے رول ماڈل ہیں, جیسا آپ کریں گے ویسا ہی آپ کا بچہ بنے گا. اور یہ بات تو خیر کئی دفعہ ہمیں پروگرام میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ ہم جب بچوں سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے موبائل فون کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن ہم اپنا سیکیڈول نہیں دیکھتے کہ ہم کتنا زیادہ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر ہم موبائل فون زیادہ استعمال کریں گے تو بچے بھی موبائل فون ہی زیادہ استعمال کریں گے. اس کے برعکس اگر ہم کتب بینی کا شوق پالیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ بچے جو ہے وہ بھی کتابیں پڑھنے کا شوق رکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایک اہم بات جس بات کی طرف توجہ مبذول کرنا بہت ضروری ہے, اگر ہم ماہر نفسیات کی سنیں, ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ آپ کا بچہ نہ تو کوئی پروجیکٹ ہے جسے آپ کو بہترین طریقے سے مکمل کرنا ہے, نہیں کوئی مشق ہے جسے آپ کو جلد سے جلد نپٹانا ہے. آپ کے بچے کی انفرادیت ہے, انڈیویجولیٹی ہے, اس کو سمجھیے. ہر بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا, انجینئر نہیں بن سکتا, ایڈمنسٹریٹر نہیں بن سکتا. آپ کے بچے کی اگر اچھی آواز ہے تو وہ ایک اچھا سنگر بن سکتا ہے. اگر آپ کے بچے کا شوق ہے ڈیزائننگ کا تو ایک اچھا ڈیزائنر بن سکتا ہے. آپ کا بچہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے لیکن اگر اس کا ذاتی شوق ہو تو بچے کے اندر جو چھپی صلاحیتیں ہیں ان کو ابھارنے کی ضرورت ہے اور اسی حوالے سے پھر اس کو ایک ٹریک دے دیں, اس کو آگے بڑھنے کا موقع دیں. جی پروگرام میں کافی زیادہ باتیں ہم نے شروعات میں ہی کی اور ناظرین کو انتظار رہتا ہے سنڈے کے دن تفریح کا ایک سامان ہم اس پروگرام میں ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ تک پہنچاتے ہیں ہم کچھ ضروری اپڈیٹس. ٹریفک کی اگر بات کریں تو ٹریفک کنٹرول روم سری نگر کی اطلاع کے مطابق سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج دربار منہ کے پیش نظر سری نگر سے جموں کی طرف ٹریفک چلے گا اور وہی مال بردار گاڑیاں سری نگر کی طرف آ سکتی ہیں جموں سے جو تیل یا دوسرے ضروری اشیاء لے کر آ رہی ہوں. تو چھوٹی گاڑیوں کو یہیں سے جانے کی اجازت دی گئی ہے دربار منہ کے پیش نظر. اگر موسم کی بات کریں تو سری نگر میں محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آج سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 18 ڈگری سیلسیس اور کم از کم 1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. جموں کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری سیلسیس اور کم از کم 13 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. اور کووڈ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پروگرام میں آگے چل کر. جی اظہر ایسے ون شر پان چن یادن پھر دیوان تو یم سانہ پوی ست وابستہ دوست تم کرن ات کتھ ست اتفاق زِ سٲنۍ پوی ییٚمِس کٲشرِس گُلوکار سٕنٛز مٔدٕر تہٕ میٖٹھ آواز ریڈیوَس ٹی وی یَس سیٖڈین تہٕ کیسٹن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ بوٗزۍ تہٕ یِہٕنٛدۍ بٲتھ گنٛگراوان أسۍ بٔڑۍ گٔے تِہنٛزی میزبٲنی ہُنٛد شرف سپدِ اَسہِ آز حٲصِل. یم چھِ نہ صرف اکھ خوٗبصوٗرت تہٕ جان گُلوکار, یم چھِ موسیقار تہِ تہٕ بلکہِ چھِ یم کلچرل سفیر تہِ کٲشرِ موسیقی ہٕنٛز اگر أسۍ کتھ کرو. کٲشرِ موسیقی ہُنٛد دٲیرٕ وسیع کرنہٕ خٲطرٕ گٔے یم ہندوستان نٮ۪بر تہِ دوٚیمٮ۪ن مُلکن منٛز. تتہِ اکھ پھرِکھ یم کٲشِر لُکھ چھِ یم ویسے تہِ کٲشرِ موسیقی سۭتۍ واریاہ محبت تھاوان چھِ, واریاہ لول بران چھِ پننٮ۪ن کٲشرٮ۪ن فنکارن. اکھ کٔرِکھ تِم محظوٗظ, دوٚیِم توٚرُکھ تِمن فکرِ زِ کٲشِر موسیقی چھِ سٲنۍ پرٛزنتھ, سٲنۍ پہچان تہٕ ہر صوٗرتس منٛز پزِ اسہِ پننہِ کٲشرِ موسیقی لول برٕنۍ تہٕ یِم زن سٲنۍ کٲشِر فنکار چھِ تِمن عزت کرُن, تِہُنٛد احترام کرُن. تُہۍ چھِو زانان زِ کووِڈ-19 دوران ییٚلہِ لاک ڈاونٕکۍ مُختلِف فیز ٲسۍ, اتھ دوران ٲسۍ أسۍ گرنٕے منٛز, دِل ٲسۍ سخ تنگ گٔمٕتۍ, دِلن اوس قرارٕے روومُت تہٕ روومُت سُہ قرار واپس اننہٕ خٲطرٕ کٔر یِمو قرار سیریز ہُنٛد اہتمام
قرار سیریز ورچوئل سیریز تو یہ سیریز کر لوکو واریاہ زیادہ پسند نہ صرف ہندوستانس مز بلکہ ہندوستان نیبر تہ یتھ جائے کٲشِر تمو کور یہ زن قرار سیریز ورچوئل سیریز واریاہ زیادہ پسند تو ونس تامت ٲسوٕ تُہۍ مےٚ باسان آسہِ تۄہہِ اندازٕ گوٚمُت زِ سٲنۍ أزِکۍ مہمان کم چھِ وۄنۍ نِمو نہٕ زیادٕ وقت کینٛہہ ؤلِو کرو أزکِس خاص پٔژھِس سۭتۍ مُلاقات سٲنۍ أزِکۍ مہمان چھِ استاد وحید جیلانی صٲب سٮ۪ٹھاہ شُکریہ وحید صٲب سٮ۪ٹھاہ خوشی سپٕز اَسہِ زِ سٲنِس عالمس تھوٚوُ تۄہہِ دُبارٕ کان آز اوٚنوُ تۄہہِ بیٚیہِ تشریٖف ییٚمہِ برونٛہہ زِ کتھن ہُنٛد سلسلہٕ کرو شروٗع حالانکہِ دوٚیمٮ۪ن گلوکارن چھِ أسۍ ونان زِ کتھن ہٕنٛز چھنہٕ زیادٕ پاسبلٹی کینٛہہ مگر چوٗنٛکہِ تُہۍ چھِو اکھ کلچرل سفیر تہِ تۄہہِ سۭتۍ چھِ کتھ کرنُک واریاہ گُنجٲیش تہِ چھِ تہٕ واریاہ ضروٗرت تہِ چھِ زِ تۄہہِ سۭتۍ کرو أسۍ کتھ مختلف موضوعاتن ہٕنٛدِ حوالہٕ مگر آغاز منٛز تمہِ پتہٕ تہِ تۄہہِ یِہے گُزٲرِش چوٗنٛکہِ ربیع الاولٕکۍ رٕتۍ تہٕ مُقدس دۄہ چھِ جٲری نعتیہ کلام سۭتۍ کرہو شروعات ضرور اظہر سارنٕے برونٛٹھ کرٕ بہٕ سلام پننٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن تہٕ تُہُنٛد تہِ شُکریہ پوٗرٕ دوٗردرشن کہِ ٹیٖمُک شُکریہ یِمو بہٕ یاد کوٚرُس تہٕ آز بُلووُس تہٕ بہٕ کرٕ کینٛہہ اشعار پیش واتکھنا تو تُہۍ ییٚتہِ سون محمد مصطفیٰ احوال میٛٲنی تس ونان سُے ہو کرم دادن دوا ہوا واتکھنا تو تُہۍ ییٚتہِ سون محمد مصطفیٰ احوال میٛٲنی تس ونان سُے ہو کرم دادن دوا ؤلۍ گژھ تہٕ واوو کوٚژھ دِمَے انعام پُژھِ زُو ہٮ۪تھ یِمَے ؤلۍ گژھ تہٕ واوو کوٚژھ دِمَے انعام پُژھِ زُو ہٮ۪تھ یِمَے لادن ہمیں آدن ژٕ کر وادن وفا احوال میٛٲنی تس ونان سُے ہو کرم دادن دوا واتکھنا تو تُہۍ ییٚتہِ سون محمد مصطفیٰ ییٚتہِ سون محمد مصطفیٰ ییٚتہِ سون محمد مصطفیٰ سبحان اللہ سٮ۪ٹھاہ جان سٮ۪ٹھاہ شُکریہ بابرکت رٕژ شروعات کرنہٕ خٲطرٕ پروگرام تہٕ آز دِن تُہُنٛد ساتھ
ماسٹر یونس تہِ تُہُنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ماسٹر یونس صُبحٲے تشریٖف اَننہٕ خٲطرٕ تہٕ صُبحُک وق چھُ آسان ییٚلہِ گُلوکار سٕنٛدِ باپتھ ہنا یہِ اِمتحان چھِ غٲر آسان چھِ اگر أسۍ تِمن فرمٲیش کرو زِ کھیٚیِو تہٕ مگر تَمہِ پتہٕ تہِ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تہٕ أسۍ منٛگو تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھٕے معٲفی تِکیازِ فرمٲیشن ہُنٛد سلسلہٕ روزِ بُتھِ تہِ جٲری تہٕ نُن چاے ہُنٛد چھُ احتمام اَمہِ سۭتۍ گژھِ رس کھنٛڈ ہوٚٹ یَلہٕ اَسہِ ؤنۍتو وحیٖد صٲب یہِ زِ چوٗنٛکہِ اگر أسۍ تُہنٛدِ ذات کہِ حوالہٕ کتھ کرو ییٚمہِ برونٛہہ تہِ چھُ تۄہہِ سۭتۍ واریاہ لٹہِ مُلاقات گوٚمُت تہٕ یِم زن سٲنۍ وٕچھن وٲلۍ چھِ تِم چھِ اکثر فرمٲیش کران زِ وحیٖد صٲبس ییٖتو بیٚیہِ دعوت تِکیازِ تۄہہِ چھِ مداحیٖن واریاہ ساسہٕ بٔدۍ مداحیٖن تُہُنٛد یِم یہِ پروگرام وٕچھان چھِ اَسہِ ؤنۍتو یہِ زِ یِم برونٛہہ کُن کتھٕ گٔے تِم کتھٕ کرہو نہٕ آز رِپیٖٹ کینٛہہ تِم برونٛہہ پہنس کرہو کتھ اَسہِ ؤنۍتو ساروی گۄڈٕ یہِ زِ اگر أسۍ کٲشرِ موسیٖقی ہِنٛدِ حوالہٕ کتھ کرو تۄہہِ چھِ الحمدُاللہ اتھ سۭتۍ لوے کھوے تہٕ یہِ تہِ یژھو پننٮ۪ن ناظریٖنن وَنُن زِ أزکِس یتھ دورس منٛز ییٚلہِ سرکٲرۍ نوکری مِلٕنۍ خواب چھِ وحیٖد صٲبن کوٚر والنٹیرلی رِٹایرمینٹ سرکٲرۍ نوکری ترٲوٕکھ تہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ کوٚرُکھ فوکس پننِس یتھ شوقس کُن تہٕ سورُے وقت کوٚرُکھ صرف ییٚتھۍ شوقس پٮ۪ٹھ اَسہِ ؤنۍتو وحیٖد صٲب زِ کٲشِر موسیٖقی کتٮ۪تھ چھِ وٕنکیٚنس یِم زن سٲنۍ نوجوان چھِ نو نِہال چھِ الحمدُاللہ أسۍ وَنو کہِ سوشل میٖڈیاہُک چھُ سٮ۪ٹھاہ اہم رول زِ یِم زن سٲنۍ نوجوان چھِ تِم ہیٚتِن وۄنۍ کٲشرِ موسیٖقی کُن پھیرُن مگر کٲشرِ موسیٖقی یِم زن کینٛہہ رٮ۪وایتہٕ روٗزمٕژ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ موسیٖقی چھِ آسان پنٕنۍ کینٛہہ رٮ۪وایت پرٛٮ۪تھ کُنہِ تہذیٖبس چھِ آسان ساسہٕ بٔدی ؤرین ہُنٛد پنُن اکھ تہذیٖب پنُن اکھ یہِ حظ یہِ اکھ بیک گراوُنٛڈ اکھ پسِ منظر تۄہہِ چھا باسان زِ سُہ مدِ نظر تھٲوِتھ چھِ تِم کٲشِر موسیٖقی برونٛہہ پکناوان کِنہٕ اتھ منٛز چھِ تۄہہِ کُنہِ جایہِ کانٛہہ کمی پیشی باسان وٕچھو الحمدُاللہ چھِ گۄڈٕ یہِ خۄش آیند کتھ کہِ سٲنۍ نٔو پُے چھِ اٹریکٹ گژھان اہن حظ الحمدُاللہ تِمن چھِ پننہِ شناخت پرزناونٕچ مطلب حٮ۪س میوٗل تِمن چاہے سُہ کلچر چھُ چاہے آرٹ چھُ پنُن رہن سہن چھُ یہِ چھُ بٔڑ اکھ خۄش آیند کتھ ییٚلہِ کانٛہہ بٔڑ تحریٖک چلان چھِ کلچرس منٛز اتھ منٛز چھِ کمی پیشی 19-20 ہیٚکہِ ٲسِتھ اتھس منٛز چھِ مگر ایک سب سے بڑا یہ ہے کہ جو انکریجنگ بات ہے کہ لوگ بہت زیادہ کانشیس ہے اب اپنے کلچر کے بارے میں ہماری جو کشمیری بھائی بہن باہر رہتے ہیں یا یہاں پڑھتے ہیں اسکولوں میں کٲشِر موسیقی کٲشِر آرٹ چھِ یژھان تِم اپناؤن اب اس اپنانے کی صورت ڈھونڈنے کے لیے ان کو ایک بہت اچھے انسٹیٹیوشنس کی ضرورت پڑتی ہے جو ان کو اچھے سے گائیڈ کریں ایک بہت ہی اچھے ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو سنبھالے مگر یُس اپ کمنگ ٹیلنٹ چھُ ماشاء اللہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں لیکن کچھ لوگوں کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اچھا کام نہیں کرتے کچھ گائیڈنس کی ضرورت ہے لیکن اگر آپ 90 یا 85-80s کی بات لیں اس سے بہت زیادہ تعداد اب ہمارے ساتھ جڑنے والی ہے اور جڑی ہے آرٹ کے سلسلے میں بہت سارے لوگ بچے انسٹرومنٹس سیکھتے ہیں کشمیری انسٹرومنٹس سنگنگ کرتے ہیں یا باقی پرفارمنگ آرٹ سے جڑے ہیں ان کو اپنی کشمیریت اور کشمیری لینگویج لٹریچر کا بہت زیادہ خیال ہے یہ سب سے بڑی بات ہے ہمارا مستقبل اور حال بھی ماشاءاللہ بہت ہی روشن ہے انشاءاللہ لیکن کچھ ترمیم کرنے کی ضرورت ہے اس میں سارا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انسٹیٹیوشنز کریں گے یا جو اس کے ادارے ہیں کلچر سے وابستہ ہمیں انڈیویجول سطح پہ اپنے آپ سے بھی کچھ کرنا ہے کنٹریبیوٹ کرنا ہے تبھی ہماری یہ قوم یہ لٹریچر یہ لینگویج زبان آرٹ کلچر میوزک آگے بڑھے گا صحیح کہہ رہے ہیں جی وحید صاحب آپ نے ٹیلنٹ کی بات کی ہنرچ اگر اس ذکر کرو ہنر کیا تۄہہِ کیٛاہ چھُ باسان ہنر چھا خۄدا داد صلٲحیت کِنہٕ محنتہٕ سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ ہنر پنُن پرٛزنٲوِتھ یا سُہ بہتر کٔرِتھ جو ہنر چھِ بہرحال خدا صٲبُن دین آسان اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن اس ہنر کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے اس کو تراشنے کے لیے آپ کو ایک ٹیچر ایک گائیڈ کی ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے یہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛزٕے دین آسان میں اگر ایک گلوکار ہوں جب اللہ نے مجھے یہ اس نعمت سے نوازا الحمدللہ تبھی میں آپ کے سامنے آج بات کر رہا ہوں تو بیسک ٹیلنٹ ہونے کی بہت ضرورت ہے کچھ چیزیں محنت سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں جیسے آپ بہت زیادہ سیکھ سکتے ہیں ریاض کر سکتے ہیں اس کو نکھار سکتے ہیں لیکن بیسک اگر آپ کے پاس آواز ہے تو آپ اس کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں بہت سارے طریقوں سے لیکن اگر آپ کی آواز میں کمی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ٹیلنٹ زیادہ اتنا کامیاب ہوتا ہنر اللہ کی دین ہے اور ہنر بیسک ہنر ایک ٹیلنٹ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے یہ سوال اس لیے بھی خاص بنتا ہے آج کے ٹائم میں جب ہم فیوژن کی بات کرتے ہیں
किसी म्यूज़िक का एक टुकड़ा किसी म्यूज़िक का दूसरा टुकड़ा मिलाकर एक ऐसी खिचड़ी बनाई जाती है। हालांकि ये भी एक मुसल्लिमा हकीकत है कि लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं इस नई एक्सपेरिमेंट्स को, नए इन मामलात को जो नए सिंगर्स या नई पोत करने की कोशिश कर रही हैं ताकि कायरीन को लुभाया जाए, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए? देखिए, नए तजुर्बे या एक्सपीरियंस करने में कोई हर्ज नहीं है, हमें करने चाहिए। ज़माने के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो हम 30 साल पहले आज पेश करते थे लोगों के लिए, सभी लोग वही पसंद नहीं करेंगे। अपना अपना एक फ़ैन फॉलोइंग होती है, किसी जॉनर में, किसी आर्ट फॉर्म, कोई किसी को पसंद है, कोई किसी और को कुछ और चीज़ पसंद होती है। अलबत्ता वही खिचड़ी की मैं बात करूँगा, उसमें भी एक पैरामीटर से काम लेना है। हर बिल्डिंग की एक बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। आप तजुर्बे करिए, आप लोगों को लुभाइए, जो लोगों को पसंद आता है वो उनको दे दीजिए, लेकिन जिससे एक ट्रैश प्रमोट ना हो। जी, हमारी जो पोइट्री है, कश्मीरी पोइट्री की मैं बात करूँगा, बहुत रिच है माशाल्लाह। ये चीज़ें कंसीव करने के टाइम आप पोइट्री का ख्याल रखें, क्योंकि पोइट्री पे बहुत कम ध्यान जाता है हमारे बच्चों का। उनके अल्फाज को सही करिए, दुरुस्त करिए, वो तब आप लोगों तक पहुंचाएं। खिचड़ी या फ्यूजन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेलोडी हमारी है, जो हमारी सकाफत है, जो हमारी रिवायत है, उसको साथ लेके चलिए और तजुर्बे भी करिए, उसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, नए नए तजुर्बात की अगर हम बात करें, वहीद साहब जिस तरह बजा फरमा रहे थे कि इसमें जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उनका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। जिस तरह आप भी कह रहे थे कि आजकल जो नए नए तजुर्बात हो रहे हैं, इनके सवाल के जवाब में, मुनीर के सवाल के जवाब में आप कह रहे थे, हमें ये बताइएगा कि जाहिर सी बात है जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट होते हैं उन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि कुछ पैरामीटर्स इसके लिए सेट हैं, उन्हीं के दायरे के अंदर आपको परफॉर्म करना है, लेकिन क्या सुनने वालों की भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं इस हवाले से? देखिए, सुनने वाला जो होगा वो भी कश्मीरी होगा ना, जो उसको भी अपनी लैंग्वेज, अपने टेस्ट को वैसे ही डेवलप करना है। आपका कलाम बुलंद रहे। मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर कभी कभार वो चीज़ें भी हिट होती हैं, मकबूल होती हैं, लाखों में उनकी शेयर्स होते हैं, जो मुझे लगता है उन पैरामीटर्स के अंदर नहीं होती। देखिए, जो हमारे मीडियम्स हैं, जैसे दूरदर्शन है, रेडियो है, बाकी जो अदारे इसमें काम करते हैं, सोशल मीडिया का ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। कोई चेक नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। आप कहीं भी बैठ के गाना अपलोड कर सकते हैं, आप किसी डल के किनारे बैठे गाना अपलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, लेकिन उस टैलेंट को पहले सही मानों में सीखें, तैयार करें। सोशल मीडिया के ये बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। आप 5 मिनट में दुनिया भर में कनेक्ट हो सकते हैं, आपका जो गाना है या जो आइटम है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। उसमें हमारी जो कौम है, हमारे जो लोग हैं, जो सुनने वाले उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसको सही को सही बताएं, गलत को गलत बताएं, ताकि वो जो अपलोड करने वाला है उसको अपने टैलेंट में क्या तरमीम करना है, क्या इस्तिलाह लेना है, उसका एहसास हो, ताकि वो दोबारा जो आए सोशल मीडिया पे तो एक अच्छी आइटम लेके आए। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम बात कही है आपने। और वही साहब, चूंकि कोविड-19 के लॉकडाउन्स के अलग अलग फेजेस में, जिस तरह मैं पहले भी अर्ज कर रहा था जब आपका तारुफ दे रहे थे, कि लोगों में काफ़ी बेचैनी पाई जा रही थी। करार योजन रोमत मगर सो करार वापस अन्न खतर करो तो करार सीरीज हो ये करार सीरीज वर्चुअल सीरीज अमु ख्याल कित पे आव तो अत मज कमो कमो साथियों दित साथ पत जन बोजन वलिस तिहुंद क्या रेस्पॉन्स होस? देखिए, जब मार्च में यहाँ लॉकडाउन हो गया, कोविड का बहुत ज़्यादा हमारे दिमागों पे, जहनों पे, काम काज पे पूरा असर पड़ा जी। तो मैं घर में बैठा था, सभी लोग जैसे घरों में बैठे थे, राइट। तो कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी, कुछ सोशल मीडिया से ही कुछ चीज़ें पढ़ी कि ऐसा होता है, बाहर होता है, वर्चुअल कॉन्सर्ट्स होते हैं। तो मैंने कहा हम क्यों नहीं कर सकते। और जब मैंने ये सोचा तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। इवन मेरे घर में इंटरनेट की जो ब्रॉडबैंड लाइन है वो भी नहीं थी। इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए या आपके पास ऑर्गेनाइज करने के लिए फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, फास्ट इंटरनेट होना चाहिए, सहूलियात होना चाहिए, तक पहुंच सकते हैं। मेरे घर में एक बेसमेंट में हॉल है। अच्छा। तो मैंने सोचा हम एक दूसरे से बिछड़ गए सभी लोग, और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ के आर्टिस्ट है वो दुनिया भर से कट गए। ट्रू। मतलब कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे। तो मैंने सोचा मैं कुछ ऐसा करता
تو جو لوگ میوزک پہ واپس آتے یا ہمارے آرٹسٹ, لیکن وہاں سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی معاملہ تھا کہ اکٹھے ہم 10 لوگ 5 لوگ جمع نہیں ہو سکتے تھے. تو اپنے دوستوں سے بات کر کے ان سے مشورے لے کے, تو بہرحال میں نے جو فرسٹ سٹیپ کیا, میں نے ایک انٹرنیٹ لیز لائن لگوائی. اچھا. تو اس کے بعد جو میرے دوست ہیں, جو میرے کولیگ ہیں, کام کرتے ہیں میرے ساتھ, میرے چھوٹے بڑے جونیئر جتنے بھی لوگ ہیں, تو ان نے کہا یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. پھر ہم نے ایک ایک کر کے ان کو بلا کے ان سے مشورے کر کے, تو ہم نے کہا ایک کانسرٹ کرتے ہیں شام کے ٹائم. تو اس کو تھوڑا ایڈ وغیرہ کیا. جو ٹیکنیشینز ہیں, ٹیکنیشینز کا بڑا رول ہوتا ہے, اس سے آپ کو معلوم ہے. بالکل صحیح. تو ان سے 1-2 میٹنگز کر کے 1-2 لوگوں سے ان کا کیسے اس کو لائیو کیا جا سکتا ہے فیس بک پہ, تو ان سے مشورات لے کے بہرحال اوپر والے کا کرم ہے. تو پہلا جب ہم نے پروگرام کیا, بے شک اس میں بہت ساری کمیاں تھیں جو میں نے ریئلائز بعد میں کیا, لیکن ایک انیشیٹو کیا تو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا لوگوں نے. دنیا بھر سے لوگ جڑ گئے, کیونکہ ایسے ماحول میں گھر میں کشمیری گانا, کشمیری چھکری, کشمیری صوفیانہ یا کسی اپنے پسندیدہ آرٹسٹ کو سننا بہت بڑی بات ہے. اور ان دنوں میں بہت زیادہ اٹینشن آرٹسٹ کو ملتا تھا سوشل میڈیا سے, سارے گھروں میں بیٹھے تھے. تو جو میرے ساتھ تھے لوگ, انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا. میں یہ کہوں گا کہ وداؤٹ اینی ریمنریشن, وداؤٹ اینی جو اس میں معاوضات ہوتے, اس کا خیال نہ رکھتے ہوئے, ایک ٹیم ورک. اگر وہ میرے ساتھ نہیں ہوتے تو میں نہیں کر پاتا. تو پھر ہم نے اس میں فوک انکلوڈ کیا, جو ینگ ہمارے بچے گاتے ہیں, بہت اچھا گاتے ہیں, ان کو بلایا. فوک, صوفیانہ, لائٹ میوزک کیا. تو 1-2-3 پروگرام ہم نے اس میں کیے. تو ماشاءاللہ ابھی ہم اس کے 4th ایڈیشن پہ کام کر رہے ہیں. اب چونکہ لاک ڈاؤن ان لاک بھی ہو گیا, تھوڑا سا ریلیکس بھی ہو گئے, لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے, اور اس سے ایک لوگوں تک ہم کنیکٹ کر پاتے ہیں, اور ہمیں یہ نہیں لگتا کہ یہاں کے آرٹسٹ یا آرٹ کو دھکا لگا. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ایک آن لائن پلیٹ فارم کریٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا تھا کشمیر سے جب ہم نے قرار شروع کیا. اس کے بعد بہت سارے پروگرام اور بھی ہوئے, جو خوش آئند بات ہے, لیکن تب ہم نے بہت اس کے ایفرٹس کیے اور الحمدللہ کامیاب رہے. اس کوشش کو بہت زیادہ, اور دل تو نہیں کرتا ہے کہ وحید صاحب کو ہم روکیں, کیونکہ ان کی باتیں بھی وہ خوش لہن ہے, اور اتنا کچھ جاننے کو ملتا ہے کہ انسان یہی سوچتا ہے کہ بس سنتے جائیں. لیکن فنکار سے اور یہاں سے سنڈے کا دن, یہ ایک کمبینیشن رہتی ہے گڈ مارننگ JNK کی. تو وحید صبس کرو گزارش اخ سہ بات بوزان خاطر اس یمن دلس بڑ قریب آسہ. بالکل مے دلس مے باسان ساری قریب بات. میں ایک نئی کمپوزیشن میں نے ایک تیار کی ہے جو ابھی عام لوگوں تک نہیں پہنچی ہے. اس کے ایک ستھائی انترا گاؤں گا. تو اس میں یہ دشمنن بد نظر لگی نہیں, دشمنن بد نظر لگی نہیں, چچوی اچھن مز خمار بدلے, یہ سرم بوزن مے روز دویم کا, یہ سرم بوزن مے روز دویم کا, میں باغیان چھو یار بدلے, دشمنن بد نظر لگی نہیں. قبیل ترویت بدرا سیپات,
میں چون محبت سے کیا نفرت کیا کہنے بابا قبیل ترویت بدرا سے بات میں چون محبت سے کیا نفرت یہ چھے میں باسان یہ چھے میں باسان یہ چھے میں باسان یہ دیکھ قیامت میں چھوئی دلس مز امار بدلی ژے دشمنن نظر لگی نہیں واہ 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 سڑا خوبصورت کلام کون تھا وحید صاحب جان کشمیری صاحب سڑا کلام خوبصورت کلام تو سانن بوزن والن وچن والن روز شدت سان انشاءاللہ انتظار تو اس تھو امید سڑا جلد گژھِ بٲتھ مکمل انشاءاللہ اس میلہِ بوزنہٕ خٲطرٕ اس پے فی الحال رکن اکہ وقفہٕ باپت ضرور نُن چاے ہُنٛد چھُ اہتمام نُن چاے چھِ تہٕ تمہِ پتہٕ کرو مزید کتھ استاد وحید جیلانی صٲبس سۭتۍ وٕچھن والٮ۪ن یِہے درخواست یِہے گُزٲرِش زِ تُہۍ روٗزِو اسہِ سۭتۍ برابر 9 بجن تام تہٕ وٕچھان روٗزِو پنُن پسندیدٕ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ JNK کورونا وائرس جیسی وبا سے بچنے کے لیے کسی سے بھی مصافحہ نہ کریں، ایک دوسرے سے کم از کم 1 میٹر کی دوری برقرار رکھیں، آنکھ، ناک اور منہ کو نہ چھوئیں، کھانستے اور چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ڈھانپے رکھیں، صابن سے بار بار ہاتھ دھوئیں اور الکحل والے سینیٹائزر کا استعمال کریں، تمباکو چبا کر تھوکنے سے باز رہیں، جس بھی سطح کو چھونا پڑے اس کی صفائی یقینی بنائیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ JNK دوردرشن کشیر چینل سے۔ ناظرین محترم، یہ وقفہ کووڈ-19 کے حوالے سے ہم آپ تک ہر پروگرام میں پہنچاتے رہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہی رہتا ہے کہ ناظرین اس بات کو نہ بولیں اور ہم سب اس بات کو نہ بولیں کہ کووڈ ابھی بھی ہیں، ابھی بھی کیسز دیکھے جا رہے ہیں، اور اگر ہم پچھلے 24 گھنٹوں کی بات کریں تو 532 معاملات کی تصدیق ہوئی ہیں، جن میں 324 سری نگر صوبے سے اور 208 جموں صوبے سے بتائے گئے، اور اگر ریکوریز کی بات کریں تو 688 ریکوریز پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران دیکھی گئی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہی کہ آج کے پروگرام میں ہم استاد وحید جیلانی صاحب سے بات کر رہے ہیں اور باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، لیکن پہلے آپ تک پہنچاتے ہیں ہم آج کے اخبارات کی سرخیاں۔ جی آغاز کریں گے ایک مقامی انگریزی روزنامے کے 2 سرخیوں سے۔ پہلی سرخی سنیے گا، جو بائیڈن ونز US پریزیڈنشل الیکشن 2020۔ دوسری سرخی اسی اخبار کی، پیپلز الائنس ٹو کنٹیسٹ DDC پولز۔ میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے اور اسے یہ سرخی، 48 گھنٹوں میں 4 مرتبہ زمین ہل گئی، کشتواڑ، ڈوڈا اور لداخ میں زلزلے کے جھٹکے۔ جی میرے پاس انگریزی اخبار ہے، اس اخبار کے سٹی پیج پر یوں تو کئی خبریں شائع ہوئی ہیں، ان خبروں میں سے 2 خبروں کا انتخاب کیا ہے جن کی سرخیاں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ پہلی سرخی سنیے گا، سری نگر ریکارڈ سیزنز فرسٹ مائنس ٹیمپریچر۔ دوسری سرخی اس اخبار کی، VC لاوڈا ریویوز ورک آف واٹر شیڈ مینجمنٹ ڈویژن۔ اس اردو روزنامے کے اندرونی صفحے سے یہ 2 سرخیاں، سونامرگ، مغل روڈ، کنگن اور کوکر ناگ میں سڑک حادثات، خاتون سمیت 3 افراد ہلاک، 17 زخمی۔ ایک اور سرخی اسی اخبار سے، 4G انٹرنیٹ کی بحالی کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت، جتیندر سنگھ۔ انگریزی اخبار کی سرخیاں سنیے گا، ڈاکٹر سہرش مینٹر اسٹوڈنٹس ایٹ گورنمنٹ کالج فار وومن سری نگر۔ اور ایک سرخی اس اخبار کی، 110 کنالز آف فارسٹ لینڈ ریٹریوڈ ایٹ میمل پہلگام۔ اور تیسری سرخی اس اخبار کی سنیے گا، شیخ فیاض ریویوز فنکشننگ آف فلوریکلچر گارڈنز اینڈ پارکس ڈپارٹمنٹ۔ ایک اردو روزنامے کے پہلے صفحے سے یہ 6 سرخی، کشمیر معاملے پر بھاجپا بات چیت کے لیے تیار، گپکار الائنس دن میں خواب دیکھنے والا گروپ، ارکان پارلیمان 5 اگست کے فیصلے پر بطور احتجاج
इस्तीफा देंगे, जितेंद्र सिंह का बयान। उर्दू रोजनामा पहले सफ़े पर रकम तराज है। सफर महमूद पर जाने वाले आज़मीन को 72 घंटे कबल कोविड रिपोर्ट जमा करवानी लाजमी। आज़म की रिपोर्ट मुस्बत आती है तो उसको सफर महमूद पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, मरकजी वज़ीर। जी, मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है और इससे ये सुर्खी, भीम सिंह डाइवर्स्टेड ऑफ ऑल पार्टी पोस्टर्स फॉर मीटिंग PAGD मेंबर्स। उर्दू अखबार की 2 सुर्खियाँ, पेट्रोल डीजल की कीमतें 36वें दिन भी मुस्तहकम। दूसरी सुर्खी, शहरा बंद होने से मेवा सन्नत को करोड़ों का नुकसान। सालाना 20,000 करोड़ का कारोबार अब 9,000 करोड़ तक महदूद हो गया। एक अंग्रेजी रोजनामे से ये सुर्खी, इंडियाज कोविड टैली रीचेस सर्जेस टू 84,62,081। उर्दू अखबार की सुर्खी, एक पुलिस ऑफिसर और SPOs नौकरियों से बरतरफ किए गए। चेकिंग के नाम पर ड्राइवरों से पैसा वसूलने का इल्ज़ाम वीडियो मंजर आम पर। ये थी अखबारात की सुर्खियाँ। प्रोग्राम में हमें खुशी इस बात की है कि आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं जम्मू कश्मीर के मशहूर मारूफ गुलकार और मौसीकार उस्ताद वहीद जिलानी साहब से। वहीद साहब, चूँकि आप बजा फरमा रहे थे, आपके साथ जब कुछ बातें हुई, आप कह रहे थे कि बहुत ज़रूरी है, कुछ इदारों पर यकीन ज़िम्मेदारी है, जिसमें कल्चर एकेडमी की हम बात करें, रेडियो की बात करें, हम दूरदर्शन की बात करें, लेकिन इसके साथ साथ इंडिविजुअल सतह पर, इनफरादी सतह पर जो आर्टिस्ट्स है, जो फनकार है, उन पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने फ़न को प्रमोट करने के लिए वो कोशिशें करें। ज़रूर। आप एक कल्चरल एम्बेसडर की हैसियत से भी काफ़ी कोशिशां रहे हैं, आप मुल्क से बाहर भी गए, आपने कश्मीरी मौसीकी का दायरा वसी करने की गर्ज से काफ़ी कोशिशें की। हमें बताइएगा, हमारे नाज़रीन को खासकर क्या कुछ किया गया आपकी जानिब से इस हवाले से, और रिस्पॉन्स कैसा था? देखिए, मैं वे बैक 2005 की बात करूंगा, आज से 15 साल की पहले की बात करूँ, जब मुझे पहली बार मौका मिला था कि मैं मुल्क से बाहर जाऊं अपने कश्मीरी मौसीकी के सिलसिले में, उसको प्रमोट करने के सिलसिले में। तो मैं उस गॉड पे ही ना दिमागस मस की फन तो ठीक है, आर्टिस्ट मेरे जैसे बहुत सारे हैं, लेकिन फनस को उसका रज दरते आंसू, बिल्कुल सही। हम मेरे से बहुत अच्छे गाने वाले मिलेंगे आपको, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, मगर काम छ अत बदल करन, यह बचावन, प्रेजेंस बरकरार था, ये प्रेजेंस बरकरार था, बेशि कुछ जाए प्रिजर्व तो कर, ताकि जो आने वाले हमारे लोग हैं कल को 100 साल 50 साल के बाद वो समझें कि ये हमारे रहमा राही साहब हैं, उन्होंने ये किया है, कि हमारे विजय कुमार मल्ला जी थे, बहुत बड़े गुलकार थे, उन्होंने ये किया, या हमारी शमीमा आज़ाद जी थी, उन्होंने ये गाया। तो जब तक प्रिजर्वेशन नहीं, और हम अब खुशकिस्मत हैं कि डिजिटाइजेशन का ज़माना है, हम इसको बहुत ईजीली एफर्ट्स करके इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो 2015 में पहली बार मुझे लंदन जाने का मौका मिला। तो वहाँ एक तो कॉन्सर्ट हमने किए, तो वहाँ कुछ अदारों से जुड़ के जो कश्मीरी म्यूज़िक के लिए काम करना चाहते थे, आर्ट के लिए काम करना चाहते थे, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा कश्मीर बाउंड सेंटर, ये लंदन में है, जो कि वहाँ कश्मीरी लोग रहते हैं, उस बैनर के तले वो गेट टुगेदर्स करते हैं, कॉन्सर्ट्स करते हैं, और अपनी ज़बान किसी शायर का कलाम सुनते हैं। तो उनसे बात करके, और जो ब्रिटिश आर्ट काउंसिल है उनसे बात करके, उन्होंने हमें सपोर्ट किया फाइनेंशियली भी, और बाकी जो वहाँ बिल्कुल फैसिलिटीज़ चाहिए थी उन्होंने किया। मैं 2005 की बात कर रहा हूँ। तो हमने कहा कि ठीक है, ये तो गाना बजाना ठीक है, हम शाम को आएंगे, कॉन्सर्ट करेंगे, एंटरटेन करेंगे, लेकिन हमने वहाँ कुछ ज़िम्मेदार लोगों से बात की। हमने कहा जो हमारे बच्चे हैं, जो यहीं पैदा हुए हैं, और यही अब वो रहेंगे, वो कश्मीर वापस आने वाले नहीं हैं रहने के लिए, लेकिन इमन गोस पता लगन कि अस कम सरजमीन पे आमत योर, अख गोस इमन कशुर बोलने करन मज, बे गस कशीर हिंदन बहल पाए नफरन अख सनिस वतनस मुतलिक जानकारी, तो बेम तत इंटेलेक्चुअल नफर यमो जन काम कर्म आर्ट कल्चर रहन सहन खान पीन हर एक सेक्टर में, जो बड़ी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं। तो वहाँ हमने एक लाइब्रेरी कायम करना चाहे। तो फिर करान लकट लकट वर्कशॉप, तथ गोड़ 20 बच्चे 10 बच्चे कशरन हंद। फिर मैं उनसे कश्मीरी में बात करता था, तिमन फिक्री तरान कह ये क्या वनान। फिर मैं उनको कहता था कि प्रोजेक्टर पे चलाता था कि जी विजय कुमार मल्ला जी हैं, बहुत अच्छा गा, आपने सुना है? कुछ कह रहे थे हाँ सुना है, कुछ कह रहे थे नहीं। तो फिर उनकी थोड़ी सी बायोग्राफी उनको सुनाते थे, ये क्या है। तो इस सिलसिले में मैं तकरीबन हर 6 महीने बाद फिर जाना हुआ मेरा
اس ادارے کے کام کیا ہم نے, کانسرٹس کے, اور میرے ساتھ پھر اور فنکار جڑ گئے, ان کو بھی موقع ملا میرے ساتھ آنے کے لیے, جیسے دھننجے کول, شازیہ بشیر, بہت سارے لوگ آئے. امین بٹ صاحب ہمارے ساتھ جو ایک بار ہم نے وہاں امین بٹ کی ہی مطلب محنت ہے وہ, حبہ خاتون ہم نے انگریزی میں وہاں پریزنٹ کیا. اچھا 2-4 شوز ہم نے کیے, تو بہت اچھا لگا ان کو. گانے وانے جو ڈانس وغیرہ وہ بالکل کشمیری تھا, لیکن جو لائف ہسٹری تھی, جو اس میں نریٹو پارٹ تھا, وہ ہم نے انگریزی میں, تاکہ جو وہاں کے لوگ تھے ان کو بھی سمجھ آئے کہ حبہ خاتون یہ کہاں کس سرزمین سے ہے اور یہ کیا ہے. تو ایسی کوششیں ابھی بالکل بدستور جاری ہیں. اس سلسلے میں پھر گلف کا رخ کیا ہم نے, جرمنی کا رخ کیا, تو کچھ ایسے پروگرامز تھے. ابھی کینیڈا کا ابھی وہ کووڈ کی وجہ سے ہولڈ پہ ہے. تو غرض یہ ہے کہ جب تک ہم اس فن کی رفاقت یا اس کو آبیاری نہ کریں تو پھر کون آئے گا باہر والا, تو کوئی اس کو بچانے کے لیے نہیں. سب سے پہلے تو یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے, بہت ضرورت. میں یہی کہہ رہا تھا آپ سے کہ گانا ٹھیک ہے, میں آرٹسٹ ہوں وہ ٹھیک ہے, لیکن اس آرٹ کو پرزرو کرنا, اس کو بچانا اور آگے لے جانا, ہمارے جو کمنگ جنریشنز ہیں ان کو اس کی تعلیم دینا اور جانکاری دینا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ذمہ داری بھی بنتی ہے ایک آرٹسٹ پہ. وحید صاحب, نہ صرف آپ نے موسیقی میں یا گلوکاری میں اب اس فن کو دوسرے ممالک تک پہنچایا, بلکہ تحقیق کا بھی آپ کا اچھا خاصا کام رہا ہے, اور آج بھی آپ تحقیق کے ساتھ جڑے ہیں. اس بارے میں بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ کہاں کہاں آپ نے پیپرز پڑھے ہیں کشمیری موسیقی کے حوالے سے یا کشمیری کلچر کے حوالے سے. دیکھیے اللہ کا کرم ہے, میں نے 2-4 جماعت پڑھی ہیں, تھوڑا پڑھا لکھا بھی ہوں. کیا کہتے ہیں سر؟ تو جیسے اظہر بھائی نے شروعات میں کہا کہ میں ایک بہت اچھی جاب میں بھی لگا تھا. میں نے صرف 3 سال جاب کیا. پھر اس کے بعد جب مجھے لگا کہ اب جو ایک گورنمنٹ سرونٹ کی بندشیں ہیں وہ میرے اس فن کو پروموٹ کرنے میں آڑے آ رہی ہیں, تو میں نے اچھا نہیں, میں نے کہا میں انصاف کروں اپنے فن کو. اس فن یہ بہت بڑی بات ہے, ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ سرکاری ملازمت ملے اس کے بعد آپ اسے خیر بات کہیں اور اپنی شوق کی طرف متوجہ ہوں. تو پروموٹ یا پریزنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے تھوڑا سا لکھنے کا بھی شوق تھا کچھ دوستوں کی مدد سے. تو میں نے کہا کہ اگر لکھنا ہے تو میوزک پہ ہی لکھنا ہے, تو تاکہ یہ بھی ایک ڈاکیومنٹ کے طور پہ رہے. تو اس سلسلے میں مجھے منسٹری آف کلچر گورنمنٹ آف انڈیا سے ایک فیلوشپ ملی ہے جس کا ٹائٹل ہے میوزک آف پیراڈائز. تو اس ٹائٹل کے تحت میں ریسرچ کرتا ہوں. پورے جو آرٹ فارمز ہیں, میوزک کے آرٹ فارمز ہیں یہاں پہ, سارے جانرز ہیں, اس پہ کام کرتا ہوں, اور ابھی وہ پائی تکمیل نہیں پہنچی ہے. تو ایک یہ مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے ایک فخر کی بات ہے, خوشی کی بات ہے. کہاں دیکھتے ہیں آپ اس پورے سینیریو کو ابھی کے وقت میں, جب آپ کی یہ ریسرچ چل رہی ہیں, تحقیق چل رہی ہیں؟ لیکن جو ہمارے پاس اثاثہ ہے نا, انمول ہے. میں آپ کو بتاؤں, صرف اس کو پرزرو کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. جیسے میں بتاؤں گا, اب زمانہ بدل گیا ہے. ہمارے امریکہ میں یا لنڈن میں جو انگریز ہے یا ہمارا جو بچہ ہے وہاں پیدا ہوا ہے, اس کو سچکرال صاحب کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا. جب تک آپ سچکرال صاحب کے پوئٹری کو ٹرانسلیشن نہیں کریں گے, اس کی کچھ پوئمز کو ٹرانسلیٹ کر کے انگریزی میں انہی کی زبان میں ان کو کھلائیں گے پلائیں گے, تب تک ان کو نہیں پتہ چلے گا. تو یہ چیزیں بہت, سینیریو ہمارا بہت اچھا جا رہا ہے, لیکن ٹھیک ہے کچھ چیکس بیلنسز ہمیشہ رہتی ہیں, کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بہت سارے لوگ جڑ رہے ہیں, بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں, اور سب کو ہم ویلکم کرتے ہیں اس فیلڈ میں. آئیے اس کو کنٹریبیوٹ کریے. یہ ہم سب کی مادری زبان ہے, لٹریچر ہے, میوزک ہے, اسی سے ہماری شناخت ہے. ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں, کہیں بھی روزگار کے سلسلے میں جائیں, لیکن ہم کشمیری کہلانے چاہیے. سبحان اللہ, سٹھی جان کت, سٹھی اہم موضوعات پہ کت سپدان. دل پز پہ کران مزید کت کرو تہ ست, مگر یم زن سن وچن ول پہ پروگرام مکلت نبر کن وت پہ رٹان کہ کیا وحید صاحب پروگرامس میں بیٚیہِ کانٛہہ گلوکار اس بوزن تہذ آواز مز زیادہ کی, تو اس لیے سن گزارش چونکہ ڈیمانڈ ہائی وحید صاحب آواز میں بوزو بیٚیہِ کانٛہہ بات. فرمائش ہیکن منیر کرت. وحید صاحب بہتر زانان. اچھا چلو یہ بے حد اخ بات واریاہ زیادہ چلو, عزیز حاجی صاحب, تو ان کا ایک کلام ہے جو کہ بہت چلا, اور آتے آتے بھی مجھے کسی جو برخوردار ہیں اس نے فرمائش کی, تو میں وہ گانا پیش کروں گا.
کیا کیا سرون پیو دلوار بزن نار جگر تاوی تللون پیو وچ لول کی سفر سندر جگر گوش ماروش میں ماروش جگر گوش ماروش میں ماروش میں چان بابت نار صدرس تار ترون پیو دلوار بزن نار جگر تاوی تلون پیو وچ لول کی سفر سڑا خوبصورت یہ پروگرام دوردرشن کیندر سری نگر پکچرائز کورمت گڈ مارننگ جے کے پروگرامس مز آغاز مز کن سات پنن وچن والن تام واتناوان اس ونتو وحید صاحب چونکہ سوشل میڈیا زمان تو سوشل میڈیا کے ذریعے تہ مختلف ایکٹیویٹیز تہین فنکارن ہند ذریعے کرنے تمن ایکٹیویٹیزن متعلق پتہ لگان آج کل تھی ہند اکثر الحقن ہند دور کران فوٹوگرافس فیس بک پیجس پہ وچان اس ونتو یہ پروجیکٹ کیا یہ بیاکھ اخ یہی مے باسان وطنک لول تو یمیک ژُکھ بیٚیہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ بہٕ وَنو اَتھ پس منظرس منٛز کیٛاہ سٹوری چھِ أسۍ چھِ یہِ اکھ 7.5 منٹن ہُنٛد بٲتھ کران وطن چھُ اَتھ ناو ٹھیک چھا تو اس کووڈ کی مہاماری میں ہم کچھ لوگ ملے جیسے گلزار گنائی صاحب ہیں رشید حافظ صاحب ہیں راجہ بلال اعجاز راہ صاحب اور منیر صاحب ہم نے ایک دوسرے کو فون کیا بھائی بہت ٹائم ہوا تھا سمکھن سے ہم ایک چائے کا کپ ایک کافی کا کپ پی لیتے ہیں ہم ملے سب تو وہاں میں نے بات چھیڑی کہ دمس انہیں کرو کیا کرو کانٹریبیوٹ قرار بھی چلتا ہے اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے آرگنائز کرنے میں کچھ کرتے تو انہیں کہا کیا کرو میں اس کرو یہ اس میں واریاہ کال پر شوق کہ کشیر ہند یم زن میجر میوزک فارمز صوفیانہ چھکری لائٹ میوزک ڈف حافظ نغمہ یم تہ کانہ میجر انجوائے کران یہ گوس اکسی مز گژھُن سمٹتھ دوٚپُکھ اتھ پٲٹھۍ کرو دوٚپُکھ ٹھیک ہے تو اسکرپٹ کا سلیکشن کس لکھے اتھ بٲتس تو ایک دو لوگوں کا نام ہم نے کیا ان سے بات بھی ہوئی ان نے بھیجی بھی اسکرپٹ لیکن بہرحال وہ جو ہمیں کانسیپٹ دماغ میں تھا اس کے نہیں آیا تو بہٕ اوسُس گرِ کتاب پھران تو اتہِ اوس منشور بانحالی صٲبٕنۍ کلیات تو اس میں نے ایک دیکھا اس کا ٹائٹل ہی ہے ترانہ وطن میں نے جب میں نے دیکھا یہ گانا دیکھ لیتے ہیں جب میں نے پڑھا تو یہ ایسی ضرورت ہو اس اتمس لکھی تو پھر ہم نے میں نے اس کمپوز کیا اس گانے کو اس میں تقریباً 5-8 دن لگے تو وہ ونو تو یہ ساؤنڈ ٹریک بنانے میں ہمیں 2 مہینے لگے اس کے خالی ساؤنڈ ریکارڈنگ کے لیے اس میں جتنے بھی بڑے میسٹروز ہیں ہمارے کشمیری فوک موسیقی کی یا صوفیانہ کے یا لائٹ میوزک کے اور جتنے بھی بڑے میوزیشنز ہمارے اس کشمیر نے پیدا کیے ہیں وہ اس میں ہیں. کیا بات ہے. تو پھر اس کو تھوڑا سا ہم نے کیا, ریکارڈ کیا, کچھ سجیشنز لی, لوگ سب جڑے. میں جیسے قرار کی بات کر رہا تھا اسی طرح میں بہت ہی مشکور ہوں اپنے ساتھیوں کا, جس میں راجہ بلال ہیں, اعجاز راہ صاحب, منیر صاحب ہیں, گلزار گنائی صاحب ہیں, رشید حافظ صاحب ہیں, جتنے بھی لوگ, شازیہ بشیر جی ہیں, شائستہ احمد جی ہیں, جس سے بھی میں نے بات کی تو سبھی بہت انتھیوزیاسٹک تھے کہ یہ کرنا چاہیے. تو سبھی لوگ آئے دھیرے دھیرے. پہلے ہم نے استاد رشید حافظ صاحب کو بلایا, گلزار صاحب کو بلایا, محمد یعقوب شیخ صاحب کا بہت مشکور ہوں, انہوں نے بہت کوآپریٹ, ساز نواز برادران جو ہیں انہوں نے کوآپریٹ کیا. تو ایک ایک کر کے ان کو بلایا, ہم نے ریکارڈ کیا, دماغ میں تھا. اب ساؤنڈ ٹریک تیار کرنے کے بعد یہ تھا کہ اگر یہ وطن ہے تو ہم اس کو
انڈور نہیں کر سکتے جی ہم کر تو سکتے تھے لیکن اچھا نہیں ہے. تو اس پہ ایک دو میٹنگز کا دور سلسلہ جاری تھا, وہ ہمارے گھر پہ آتے تھے, ہم بات کرتے تھے. تو ہم نے کہا بھائی اگر یہ کٲشُر بٲتھ چھُ, کٲشُر موسیقی ہُنٛد بٲتھ چھُ, پتہٕ چھُس ٹائٹل وطن, تو ہمیں وطن کو ہی ایکسپلور کرنا چاہیے, کشمیر کو ہی. اس کے ساتھ ہمارا ٹورزم بھی پروموٹ ہوگا, ہمارا آرٹ کلچر بھی پروموٹ ہوگا. پرسنالٹیز بھی آپ ہاں اچھا, ایک اور ہے جس نے بھی کشمیر کا نام روشن کیا ہے, چاہے وہ پائلٹ ہے, چاہے وہ کوئی سپورٹس پرسن ہے, ان سے کسی بھی فیلڈ میں انہوں نے اچھا کام کیا. ہاں بالکل, تو ان کو ہم اس میں لے رہے ہیں. بہت مشکل ہے 7.5 منٹ میں یہ چیزیں کرنا. اچھا, جو ہمارے لیجنڈری ایکٹرس ہیں یہاں پہ, ان کو بھی ہم نے لیا اس میں. جی, تو پھر ہم نے اس کو کنسیو کیا اپنے جو ہمارا فرینڈ سرکل ہے ان سے بات کر کے. ٹیکنیکل سطح پہ میٹنگس ہو گئی, ڈائریکشن کی لیولز پہ میٹنگس ہو گئی. تو ہم نے کہا اگر ہمیں وطن کرنا ہے تو وطن کے مختلف, ہم سارے وطن کو بھی نہیں جا سکتے, ہر پلیس پہ نہیں جا سکتے, لیکن جتنا بھی ہو سکتا ہے اتنا کریں. بہت خوب. اب مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی پروڈکشن کے لیے پیسہ چاہیے. ایگزیکٹلی. تو ہم خالی ہاتھ اچھا, اس میں بھی جتنے بھی فنکار جڑے ہیں وداؤٹ اینی رینیمریشن کام کرتے ہیں, یہ مطلب میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اور سبھی تمام فنکاروں کو جو اس پروجیکٹ میں آپ کے ساتھ جڑے ہیں, ان کو سلام, ہمارا سلام اور خراج تحسین. یقیناً اس جنون کی ضرورت ہے. کسی کو مطلب ساؤنڈ ریکارڈنگ کے لیے 2 3 4 بار 5 بار آئے, پھر ڈفرینٹ لوکیشنز پہ شوٹنگ کے لیے آئے, اپنی گاڑیوں میں آئے, اپنا پیٹرول اپنا خرچہ کر کے آئے, اور کوئی بھی فیس نہیں لینی ہے ان کو اس گانے کے. آج کل کے مادیت کے دور میں جذبہ ہے کہ اس قسم کا جذبہ ہونا, اس قسم کا جذبہ یہ بہت بڑی بات ہے. یہ میں نے چند لوگوں میں دیکھا تھا, لیکن اب یہ دائرہ بہت وسیع ہو گیا. ماشاءاللہ. یہ جب یہ فوٹوگرافس پوسٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو یقیناً دیکھنے میں بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے. نہیں, اس میں آپ کلامی کے لیے معاف, اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ جو ہمارے لٹریری سرکل سے لوگ وابستہ ہیں, جیسے رحمہ راہی صاحب ہیں, نسیم شفائی صاحب ہیں, رشید شہناز صاحب, ایسے بھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں جنہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. اس گانے میں ان کی جو لیرکس سے ہم نے ریکارڈ کر کے ڈالے. تو جس پرسنالٹی یا آرٹسٹ کے پاس ہم گئے تو میں ان کا بہت مشکور ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں کہیں سے بھی خالی ہاتھ لوٹنا نہ پڑا. بہت خوشی ہوئی ہمیں یہ سن کر, جس طرح آپ کہہ رہے تھے شاہناز رشید صاحب کے دولت خانے پر بھی آپ گئے تھے کچھ ساتھیوں کے ساتھ. اچھا, کچھ ایسے ہمارے گلوکار ہیں جنہیں سنے ہوئے بہت وقت ہو گیا تھا, انہیں بھی آپ نے منظر عام پر لایا, جس میں جمیلہ خان صاحبہ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. یہ بتائیے کہ وحید صاحب کہ یہ جو یہ پروجیکٹ ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کب تک یہ مکمل ہوگا, اور کب تک ہمیں اصلی صورت والا وطن والا جو نغمہ ہے وہ سننے کو ملے گا؟ یہ دسمبر میں ریلیز ہوگا, دسمبر 2020. جی 2020 ختم ہونے سے پہلے اس کو ریلیز کریں گے, امید رکھیں گے. ہم نے آلموسٹ جو میجر شیڈولز تھے, اچھا اس کے شیڈولز بھی بڑے ہیوج بنے. 30 لوگ ہوتے تھے کرو میں, 40 لوگ ہوتے تھے کرو میں, یوس مرگ, کہیں ڈنگی وچا. اچھا, جو اس کے میوزیشینز ہیں میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں, جو ہمارے فوک میوزیشینز ہیں. بٹسما ایک گاؤں ہے, تو ہم وہاں کریو لے کے گئے. وہاں جتنے بھی میوزیشینس ہیں 20-25 جو رباب, سارنگی, تمکنار, نوٹ بجانے والے. اچھا اظہر, میں یہ بہت یہاں کہنا چاہوں گا, ایک تو ان کو کوئی پیسہ نہیں لینا ہے, پرفارم بھی کر رہے ہیں, اپنا ڈریس بھی, اپنا انسٹرومنٹ لے کے بھی آ رہے ہیں. اور جو کریو یہاں سے 4 لوگ 10 لوگ 15 لوگ جاتے ہیں سری نگر سے, ان کے لیے واضوان تک تیار رکھے انہوں نے. کیا جذبہ ہے. اور تو یہ دیکھیے, میں مطلب اس سے بڑی بات میرے لیے کوئی نہیں ہے. اور آپ نے رشید شہناز صاحب کا ذکر کیا, تو ان کی مہمان نوازی وہ اظہر نے دیکھی ہوگی, انہوں نے اتنی مہمان نوازی گھر پہ کی, تو میں شرمندہ ہو گیا. یار ہم تو ایک تو مفت میں کام کرا رہے ہیں, اور اوپر سے یہ جو خرچہ ہے ہمارا کھانا پینا, تو اس کے لیے میں اپنے کشمیریوں, اپنے جو آرٹ سرکل سے لوگ وابستہ ہیں. بیسیکلی وحید صاحب, اگر کسی اچھی نیت سے, نیک نیت سے انسان کوئی بھی کام کرے تو اس میں لوگ جڑ جاتے ہیں. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ جڑتے گئے, کارواں بنتا گیا. ہم چاہیں گے کہ چونکہ اس کے کچھ پروموشنل ویڈیوز ہم نے سنے ہیں وطن کے, لیکن آپ آج بنفس نفیس موجود ہیں ہمارے پروگرام میں, تو اس کی 1-2 لائنز ہمیں سنائیں پلیز. ضرور.
kyan milzar kyan lol kyan milzar kyan nademo nazaranis ay vatan janya vatan mas zudemo nazaranis ay vatan janya vatan mas zudemo nazaranis lolekyan. क्या बात है. और हमें बेसब्री से किया कि अब रिलीज होने वाला है तो थोड़ा सा रहना चाहिए. क्यूरियोसिटी का फैक्टर है ही. और जब इसके मुख्तलिफ प्रमोशनल वीडियोज इंसान देखता है और कश्मीरी मौसीकी के जो अलग अलग फॉर्म्स हैं उनमें इंसान सुनता है तो काफी ताज्जुब होता है कि इस किस्म की कोशिश पहली बार हो रहा है हमारे. जी मैं वही कह रहा हूँ, काफी ताज्जुब होता है कि इस किस्म का एक्सपेरिमेंट किया गया है और आई एम श्योर लोग इसे काफी पसंद करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पर भी आपके इन एफर्ट्स को लोग काफी सराहते हैं. मुख्तसर सा वक्त है हमारे पास. वहीद साहब हमें ये बताइएगा, कश्मीरी मौसीकी का मंजरनामा आपकी आंखों के सामने है, इस हवाले से तहकीक का काम भी आपकी जानिब से जारी है. क्या समझते हैं आप कश्मीरी मौसीकी को प्रिजर्व करने के लिए, महफूज रखने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए क्या जिम्मेदारी आयद होती है हमारे यहाँ के आर्टिस्ट्स पर, खासकर उन नौजवानों पर जो सोशल मीडिया के जरिए कश्मीरी मौसीकी अपने सुनने वालों तक पहुँचाते हैं? देखिए, सारी जिम्मेदारी आर्टिस्ट पे ही है. इंस्टीट्यूशंस आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं या छोटा मोटा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इस आर्ट को किस फॉर्म में, किस राह में ले जाना है वो एक आर्टिस्ट को ही डिसाइड करना है. आप ट्रैश प्रमोट करेंगे तो ट्रैश ही जाएगा. आप अच्छी पोइट्री का इंतखाब करेगा तो वो आपके क्रेडिट में जाएगा. ये कोई भी चीज़ कंसीव करने से पहले बहुत सारी, जो मैंने पहले भी बोला, पैरामीटर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है. आप कौन सी पोइट्री ले रहे हैं, आप इस पोइट्री के बैकग्राउंड के बारे में क्या करना चाहते हैं, आप कैसे इसको प्रमोट करना, आप किसी भी फॉर्म में पेश करिए इसको, आप फ्यूजन करिए, आप वेस्टर्न नोट यूज़ करिए, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करिए, आप सूफियाना यूज़ करिए, छकरी करिए, लेकिन जो यहाँ की सकाफत, यहाँ की मेलोडी है, यम खदजन कशर मौसीकी मशहूर है, उन रमूजात को मद्देनज़र रख के उनको बिगाड़िए मत. यहाँ की मेलोडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारी कश्मीरी मौसीकी की. तो ये चीज़ें आर्टिस्ट के लिए जिम्मेदारी है कि वो इस आर्ट फॉर्म को प्रिजर्व करें और सोशल मीडिया पे जो अपलोड करें वो ऐसी चीज़ अपलोड करें जो मयारी हो और जिसको लोग पसंद करें और जिससे कुछ हम सीखें. जो आने वाले लोग हैं. तो बाकी सभी फॉर्म्स ठीक हैं, लेकिन मयार का बहुत ज़्यादा ख्याल जी. और हम अपने नाज़रीन से इजाज़त लेके रहेंगे पहले ही, बिकॉज हम चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम का इख्तिताम जो है वहीद साहब की खूबसूरत आवाज़ से हो. इजाज़त हमने पहले ले ली और हम चाहेंगे अब बशीर दादा साहब का कलाम जाते जाते हमारे नाज़रीन को आप सुनाएं, जो आपकी आवाज़ में लोग बहुत पसंद करते हैं और उसकी नगमे के जो फ़ैन है पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ कश्मीरी बोलने वाले लोग हैं. ज़रूर ज़रूर. और हमारी तरफ से नाजरीन को खुदा हाफिज. और हम नाजरीन आपको हवाले करते हैं वहीद साहब के. Dayıkır karısı put Dayıkır karısı put Alaudis ya oş dadray travmatyo Dayıkır karısı put Alaudis ya oş dadray travmatyo Yus şam delit aznanı vori Gartravit kohkot dravmatyo Dayıkır karısı put Alaudis ya oş dadray travmatyo In yad me pavak zuneram Çumkut
पड़ावस्ताम पकुन हो इन याद पे पावक ज़ूनेरा छुमकूत पड़ावस्ताम पकुन थक रुस पक त्यूतः यूत वन उज़मील कने नहना मत्यो दई